سینا کا لفظ ہے نا نسیان سے. نسیان کہتے ہیں کسی معلوم چیز سے غافل ہو جانا، اس کو بھول جانا. چابی رکھ کے کہیں بھول گئے، پتا ہے کہ چابی میری ہے، کون سی ہے، کیسی ہے، لیکن پتا نہیں چلا کہاں رکھ دی ہے. یعنی ایک چیز جس کو انسان جانتا ہو پھر وہ اس کے دماغ سے غائب ہو جائے، تو اس کو ہم بھول جانے کا نام دیتے ہیں. اور خطا جو ہے وہ نافرمانی کرنا ہوتا ہے، مخالفت کرنا. ارادہ نہ بھی ہو تو انسان اس کے اپوزٹ کر جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کے لیے کہا ہوتا ہے. اسی طرح کسی حکم سے جاہل ہونا، پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کرنا ہے. کیا ہم میں سے ہر ایک کو پورے دین کا پتہ ہے؟ ہم سب کچھ تو نہیں جانتے نا، لیکن ہماری زندگی میں ایسی سچویشنز آتی ہیں کہ ہمیں کرنا کچھ اور چاہیے، ہم کچھ اور کر بیٹھتے ہیں، ہے نا ایسا؟ تو یہ بھی خطا ہوتی ہے. کبھی آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے راستہ بھولے اور آگے جا کے آپ نے کہا یہ تو میرا روز کا راستہ، پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا، میں نے ایگزٹ مس کر دیا. ہوتا ہے جان بوجھ کے کیا ہوتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ باتوں میں لگ جاتے ہیں. جب ڈرائیور باتوں میں لگ جاتا ہے تو اکثر راستہ بھول جاتا ہے. یعنی وہ اپنے مقصد سے غافل ہوا، ایک لمحے کے لیے غافل ہوا اور میلوں دور جا پڑا. یہ انسانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے. تو دین کے معاملے میں بھی ہمارا کچھ ایسا ہی رویہ ہوتا ہے. ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اللہ کا حکم بھول جاتے ہیں. ہم کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں لو یہ تم فلاں کام کرنے، کہیں چیریٹی میں دے رہے ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں تو ان کو دینے کی نہیں ضرورت، ان کے پاس بہت فنڈز ہیں. ٹھیک ہے. مسجد جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے مسجد جانے کی، عورتوں کی نماز گھر میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس ملک میں تو پھر کہیں بھی اسلام کا نام نہیں ہے. اگر عورت اور بچے مسجد نہیں جائیں گے تو اسلامی ماحول کہاں سے ملے گا؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب جانتے بوجھتے ہوئے بھول کا شکار ہو جاتا ہے تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے. اب غلطی ہو گئی، چاہے بھول کے ہوئی چاہے غفلت سے ہوئی، غلطی تو غلطی ہے نا. اب جب آپ نے ایسا کر لیا تو اس کے بعد کوئی ریگریٹس ہوتے ہیں کیا؟ ایگزٹ مس کرنے پر کوئی ریگریٹ ہوتا ہے؟ دل چاہتا ہے گھر ہی نہ جاؤ، آپ ادھر ہی بیٹھ جاؤ، کیا کر لیا، اتنے منٹ میں پہلے ہی لیٹ ہو رہی تھی اور لیٹ ہو گئے. سارے پیچھے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں جو گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ تسلی دی اچھا کوئی بات نہیں. ہم دوسروں کو اکثر پرووک ہی کرتے رہتے ہیں. خاص طور پہ میں خواتین سے کہوں گی کہ بچوں کی تربیت میں بڑے صبر و تحمل سے کام لیں. آپ گھر میں ایک سینٹرل رول پلے کرتے ہیں. آپ کے اوپر آپ کے ہسبینڈ ہیں، ہسبینڈ کے اوپر ان کا باس ہے، آپ کے نیچے آپ کے بچے ہیں اور بچوں کے بھی لیولز ہیں. ایک بچہ، پھر اس سے چھوٹا بیٹا ہے، پھر بیٹے سے چھوٹی بیٹی ہے، بیٹی سے چھوٹا پھر بیٹا ہے. آپ کہاں کھڑے ہیں؟ بیچ میں کھڑے ہیں نا. اگر آپ اسٹرانگ ہوں گے، آپ کے ریئیکشنز اچھے ہوں گے تو گھر کا ماحول بڑا خوبصورت ہوگا. اب ہوتا کیا ہے، باس نے کیا کیا، میاں کو، آپ کے ہسبینڈ کو کچھ کہہ دیا، اس کو چڑھ گیا غصہ. کیا وہ باس کے آگے بول سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ نوکری چلی جائے گی. اگر بولا تو وہاں تو نہیں بولنا. اب وہ ادھر تو چپ رہا، جب گھر آیا اور کھانا کھانے لگا اور کھانے میں تھوڑا سا نمک تیز تھا، کیا ہوگا؟ غصہ کس پہ نکلے گا؟ بیوی پہ. اب بیوی کو غصہ آیا ہوا ہے، اب وہ میاں کے آگے بول نہیں رہی کہ میں صبر کر رہی. ٹھیک ہے کہ ابھی آئے ہیں، تھکے ہوئے آئے ہیں، اب اگر میں نے بولنا شروع کیا کہ میں سارا دن یہ اور یہ کرتی رہی ہوں، اگر تھوڑا سا نمک زیادہ ہو تو کیا ہوا؟ کیونکہ شوہر نے بھی اوور ریئیکٹ کیا. بات اتنی بڑی نہیں تھی، تھوڑا بہت اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی، اور کئی دفعہ ایسا ہوا تو کچھ بھی نہیں کہا. آج چونکہ پیچھے سے غصہ لے کے آئے تھے لہٰذا کہیں تو نکالنا تھا. یاد رکھیے، یعنی ہماری ہیومن نیچر یہ ہے کہ ہم جب غصہ کرتے ہیں تو وہ اندر بھر کے رکھتے ہیں، اس کو ختم نہیں کرتے، اسے جانے نہیں دیتے، ریلیز نہیں کرتے. اب کھانے کی میز پہ ماں بھی بیٹھ گئی، بچے بھی بیٹھ گئے. اچھا، بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، کبھی ٹانگیں ہلاتے ہیں، کبھی ایسے بیس پہ لیٹ جاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. اچھا، ماں نے پانی کا گلاس بھر کے رکھا ہوا تھا سائڈ پر، تو بچے نے ایسے ہی کھیل کھیل میں ہاتھ مارا، وہ نیچے جا گرا. اب کیا ہوگا؟ اب ماں کا جو غصہ بھرا ہوا تھا وہ کس پہ نکلے گا؟ بچے پہ. اور تھوڑا سا نکلے گا یا زیادہ نکلے گا؟ ٹھیک ٹھاک نکلے گا. اچھا، اب بچہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے گا، جا کے صوفے پہ بیٹھ کے اپنا موبائل نکالے گا اور کچھ کھیل کھیلنے لگے گا. اتنے میں جو چھوٹی بہن تھی وہ کسی چیز سے کھیل رہی تھی، وہ لگا آ کے اس بچے کو. اب وہ بچہ کیا کرے گا؟ اب بچہ غصہ اتارے گا، دونوں کی فائٹنگ شروع ہو گئی. اچھا، اب وہ جو چھوٹی تھی جس کو پڑی بھائی سے، اب اس کے دل میں غصہ ہے ابھی بھی، وہ جا کے اپنا بھالو اٹھاتی ہے اور اس کو پٹک پٹک کے مارتی ہے اس کو. یہ ہوتا ہے گھروں میں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہم جو بیچ میں ہے نا، بیچ میں ماں، آپ کو ساری باتیں ماں کو سناتی ہیں، سب کچھ ماں ہی کرے، میں ہی سب کچھ ہوں، میرے اوپر ہی سارا کام ہے، میں ہی سارا برداشت کروں، میں ہی نہیں. اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، اللہ نے آپ کو ممتا دی ہے، محبت دی ہے. آپ شوہر یا ساس کی باتوں سے غصے میں آ کے اپنے بچوں کی تربیت خراب نہ کریں. بچے صرف آپ کے لیکچر نہیں سنتے، بچے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہوتا ہے نا
اس کی طرح باریک آنکھ سے ہر کچھ دیکھ رہے ہو. کھیل رہے ہوتے ہیں, کان ان کے سارے آپ کی طرف ہوتے ہیں, ماما کس سے باتیں کر رہی ہیں, کیا باتیں کر رہی ہیں. اگر وہ آپ کا موڈ آپ دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں, اگر آپ اوور ایکسائٹیڈ ہیں تو ضرور کمنٹ کریں گے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے, جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہر لائف ان کے اندر وہ آتے آ جاتی. تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. ہونا کیا چاہیے کہ پہلے شخص سے جو غلطی ہوئی ہے نا, جو باس سے غلطی ہوئی, اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کو اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے, اور جس پہ زیادتی کی اس سے بھی معافی مانگنی چاہیے. کیا جو ہم سے چھوٹا ہو اس سے سوری نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. اگر آپ باس ہیں اور آپ نے چھوٹے پہ زیادتی کر لی اور آپ کو ریئلائز ہو گیا, آپ کا ضمیر بول اٹھا ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سوری کر لیں. کیا صرف بندے سے سوری کرنا چاہیے یا کسی اور سے بھی؟ یس, بندے سے تو آپ نے سوری کر لیا, اللہ سے بھی کرنا ہے, کیونکہ آپ نے ایک انسان کو ناحق تکلیف پہنچائی ہے. چلو بندوں نے معاف کر دیا, یا صرف اللہ سے توبہ کرنا کافی ہے یا بندوں کو بھی سوری کرنا ضروری ہے؟ بندوں کو بھی کرنا. اگر پہلا شخص جس نے زیادتی کی تھی وہ سوری کر لیتا بات ختم ہو جاتی, لیکن اس نے سوری نہیں کی. آپ کو پتا نا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا. اب ہوتا کیا ہے, اب تک دنیا میں قتل کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ قابیل تک جاتا ہے. قیامت کے دن اس کا گناہ کتنا بڑا ہوگا, پہاڑوں جتنا, اس سے بھی بڑا, اور وہ بھی قتل کا گناہ. تو جو ایک غلط کام کر لیتا ہے اس کو توبہ کرنے میں, استغفار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اچھا چلے اس باس نے تو سوری نہیں کی, لیکن آپ کے ہسبینڈ نے جو آپ کے ساتھ زیادتی کی, چلے آئے تھے, غصہ تھا, کھانا شروع کیا, غصہ نکالا, پھر تھوڑی دیر میں نارمل ہو جانا چاہیے تھا, تاکہ بچے جو ہیں وہ ٹیبل پر بیٹھ کر پریشان نہ ہو. کیونکہ پریشانی کے عالم میں جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ لگتا نہیں, پھر وہ صحیح طرح ڈائجسٹ ہی نہیں ہوتا. بچے سہمے میں بیٹھے ہیں ٹیبل پر, جو بڑے بچے ہوتے ہیں نا وہ بہت محسوس کرتے ہیں, جو چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ تھوڑی دیر پھر بھول جاتے ہیں. اب اگر شوہر نے کچھ کہہ ہی دیا تھا غصے میں, تو بحیثیت بیوی اتنا تو سمجھ لینا چاہیے نا کہ میرا شوہر جو ہے اس کا باس اچھا نہیں ہے, اور وہ اس کی وجہ سے فرسٹریٹ ہوتا ہے, اور پھر میری شامت آتی ہے, چلو کوئی بات نہیں. اگر وہی آگے سے ہنس کے, یعنی ہنسنا شروع کر دیتی, شوہر غصہ کر رہا, اب وہ تھوڑا سا ہنس دیتی, چلیے آئندہ نہیں ہوگا چھوڑیں اس کو, یا کوئی بھی بات کر دیتی, تو شوہر بھی شاید نارمل ہو جاتا اور بات نہ بڑھتی. اس نے بھی شوہر کی تنقید کو بہت سیریس لے لیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا. بچوں نے وہ تماشا دیکھا, تھوڑی دیر میں بچے نے تماشا کیا, اس پہ اور اس پہ اور اس پہ اور, یعنی آپ سوچئے وہ پہلی غلطی کتنی غلطیوں میں کنورٹ ہوئی. تو اگر ہم ابتدا کرنے والے ہوں تو پھر ہم ہی کو توبہ کر لینی چاہیے, ہم ہی کو ہی ودرا کر لینا چاہیے. اور صبر اسی کا نام ہے. صبر کس چیز کا نام ہے کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا نا تو کہا کرے او جانے, کوئی بات نہیں, جسٹ اگنور. اپنے آپ کو کہا کرے اگنور کر دو, چھوڑو کرے, اس بیگیج کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, جانے دو, انسان ہے نا, بس ہو گیا. کوئی اچھی چیز یاد کر لے اس کی. جن انسان